بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ ایپیسوڈ 27۔ میمن سنگھ میں غیر بنگالیوں کی نسل کشی۔ میمن سنگھ کی سرزمین نے مارچ 71 اور اپریل 71 کے تیسرے ہفتے میں عوامی لیگ کے دہشت گردوں، ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں کے ہاتھوں غیر بنگالیوں کا ہولناک قتل عام دیکھا، تاہم کہ پاکستانی فوج نے اس شہر کو باغیوں کی درندگی سے آزاد کرایا۔ اب جو ثبوت مہیا ہیں ان کے مطابق 20,000 غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میمن سنگھ چھاؤنی میں پاکستانی فوج کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور نیم فوجی ایسٹ پاکستان رائفلز کے بنگالی باغیوں نے 26-27 مارچ کو بغاوت کر دی اور آدھی رات کے وقت مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے افسروں اور سپاہیوں کے بیرکوں اور شادی شدہ فوجیوں کی رہائش گاہوں پر اچانک حملہ کر کے سینکڑوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ خون کی پیاس بجھانے کے لیے عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 16 اپریل کو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغیوں پر مشتمل ایک دستے نے میمن سنگھ کی ڈسٹرکٹ جیل پر حملہ کر کے ان 17 نمایاں غیر بنگالی شہریوں کو قتل کر دیا جن کو باغیوں نے قید کیا تھا۔ عوامی لیگ کے طوفانی دستوں اور باغی بنگالی سپاہیوں کی قیادت میں پرتشدد ہجوم نے میمن سنگھ کے علاقوں شانکی پاڑا اور 9 دوسرے رہائشی علاقوں میں بسنے والے تقریباً تمام غیر بنگالی مردوں کو قتل کر دیا۔ 1500 عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر مسجد اور اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور ان کو پکڑنے والے باغی بنگالی انہیں قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ عین وقت پر پاکستانی فوج کا ایک دستہ وہاں پہنچ گیا جس نے 21 اپریل 1971 کو میمن سنگھ کا انتظام دوبارہ سنبھالا۔ باغیوں نے ایسے کئی بنگالیوں کو بھی قتل کیا جو عوامی لیگ کے مخالف تھے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے موریس کوئنٹنس نے مئی کے اوائل میں میمن سنگھ کا دورہ کیا۔ اس کا مراسلہ کولمبو کے اخبار سلون ڈیلی نیوز 15 مئی 1971 میں شائع ہوا۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ غیر بنگالی زیادہ تر بھارت سے 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ہجرت کرنے والوں پر حملے ہوئے۔ ہجوم نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا۔ چشمدید گواہوں نے میمن سنگھ کے شمال میں ان 1500 بیوہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں بتایا جن کے خاوندوں اور باپوں کو ایک مسجد میں گھیر کر مارنے والے علیحدگی پسند بنگالی تھے۔ نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں مقیم نمائندے میلکم براؤن نے اپنے 7 مئی 71 کو شائع ہونے والے مراسلے میں لکھا۔ حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی سپاہیوں کے شہر میمن سنگھ کا دوبارہ انتظام سنبھالنے سے پہلے بنگالیوں نے کم از کم 1000 بہاریوں یا غیر بنگالی شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ فوجی حکام نے ان لوگوں سے تعارف کرایا جنہوں نے کہا کہ اکثریتی بنگالی علاقوں میں رہنے والے غیر بنگالیوں کو عوامی لیگ کے لوگوں نے قتل کیا۔ اس سیاسی حماقت کو وفاقی حکومت نے اس وقت غیر قانونی قرار دے دیا جب 25 مارچ کو فوج مشرقی پاکستان میں حرکت میں آئی۔ وہاں اتنی لاشیں پڑی تھیں، ایک افسر نے کہا، کہ ان کو شناخت کرنا یا ان کو دفن کرنا ناممکن تھا۔ ان لاشوں کو مجبوراً ہمیں برہما پتر دریا، جو کہ دریائے گنگا کی ایک شاخ ہے، میں پھینکنا پڑا۔ زیادہ تر جانی نقصان، جیسا کہ معلوم ہوا ہے، میمن سنگھ کے نوا میں کھیتوں اور پھلوں کے باغات میں اور مٹی کے کچے گھروں میں ہوا جو راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ امریکن نیوز سروس ایسوسییٹ پریس کے نمائندے نے مئی 1971 کے اوائل میں میمن سنگھ کا دورہ کیا۔ اس نے مراسلے میں شہر کے اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر کے حوالے سے لکھا، میں جہاں رہتا ہوں وہاں 5000 غیر بنگالی آباد تھے، لیکن اب ان میں سے صرف 25 زندہ بچے ہیں۔ رائٹر نیوز ایجنسی کے موریس کوئنٹنس نے میمن سنگھ سے ارسال کردہ 7 مئی 1971 کو شائع ہونے والے مراسلے میں لکھا ہے کہ جو اخباری نمائندے یہاں پہنچے ان کو دوسرے دن گڑبڑ والے مقامات کا دورہ کرایا گیا۔ انہوں نے ایک شخص کا انٹرویو کیا جو میمن سنگھ کا اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر ہے۔ اس نے اپنی گردن پر زخموں کے نشان دکھائے جو اس کے بقول سنگین سے لگائے گئے تھے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ جس کالونی میں رہتا ہے وہاں 5000 کے قریب غیر بنگالی رہتے تھے۔ 17 اپریل کو ہونے والے قتل عام میں ان 5000 میں سے بچ جانے والوں کی تعداد صرف 25 ہے۔ انٹرویو اس وقت یکا ختم ہو گیا جب اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر نے لوگوں کو مارے جانے اور زندہ لوگوں کو کاٹنے کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنے کنبے کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار رو پڑا۔ ضلع میمن سنگھ کے جنرل کمانڈنگ آفیسر نے بتایا کہ مار دھاڑ
مارچ کے وسط میں شروع ہوئی۔ اسے عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے شروع کیا جو شیخ مجیب الرحمان کے مسلح لوگوں کا بازو تھا اور جنہیں ایسٹ بنگال رائفلز اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغیوں کی حمایت حاصل تھی۔ میمن سنگھ میں مارچ اپریل 71 میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے عینی شاہدوں نے کراچی میں اس کتاب کو مرتب کرنے کی غرض سے دیے گئے انٹرویو کے دوران جن واقعات کو بیان کیا وہ بہت ہی ہولناک تھے۔ 55 سالہ مجیب الرحمان میمن سنگھ کے علاقے شانکی پاڑا کے بلاک نمبر 12 کوارٹر نمبر 8 میں رہتے تھے اور ایک کپڑے کی دکان کے مالک تھے۔ انہوں نے بتایا، یہ مارچ 71 کا آخری ہفتہ تھا۔ میں اپنے علاقے کی مسجد میں عصر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ اچانک 200 کے قریب آدمیوں نے شانکی پاڑا کی بستی پر حملہ کر دیا۔ حملہ آوروں میں ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے بنگالی سپاہیوں اور عوامی لیگ کے دہشت پسندوں پر مشتمل تقریباً 200 آدمی تھے۔ انہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے غیر بنگالیوں پر مشین گن سے گولیاں برسا دیں۔ اس فائرنگ سے موقع پر ہی 80 نمازی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ قاتلوں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ وہ یہاں سے غیر بنگالیوں کے مکانوں کی طرف بڑھے۔ رات گئے جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر کی طرف گیا۔ بنگالی حملہ آوروں نے اسے لوٹ لیا تھا اور میرے بیٹے بہو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ گھروں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں نے سڑک کے اطراف کئی لاشیں پڑی دیکھی۔ کچھ بوڑھی عورتیں لاشوں پر نوحہ کرنا تھیں۔ بعض اوقات رات کے سناٹے میں کہیں دور سے بندوق سے فائرنگ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ قاتلوں نے کالونی کے تمام مردوں کو قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے روتی پیٹتی عورتوں اور کچھ دودھ پلاتی ماؤں کو نزدیکی بڑی مسجد میں دھکیل دیا تھا۔ ان عورتوں کو پاکستانی فوج نے اپریل کے تیسرے ہفتے میں اس وقت بچایا جب انہوں نے میمن سنگھ کا انتظام دوبارہ سنبھالا۔ کم از کم 5000 غیر بنگالی میرے علاقے میں رہتے تھے۔ اس قتل عام میں سے بچ جانے والے 25 سے زیادہ نہیں تھے اور میں ان میں سے ایک ہوں۔ نومبر 71 میں نے ہمیشہ کے لیے میمن سنگھ کو چھوڑ دیا اور کراچی آ گیا۔ 38 سالہ نسیمہ خاتون کے خاوند سید طاہر حسین اختر میمن سنگھ ریلوے اسٹیشن پر کلرک تھے۔ نسیمہ کی اس دن کی یادیں بڑی دردناک ہیں جب دہشت گردوں نے اسے بیوہ کر دیا تھا۔ ہمارا اپنا گھر شانکی پاڑا کالونی کے سی بلاک میں تھا۔ پوری آبادی غیر بنگالیوں پر مشتمل تھی۔ وسط مارچ 1971 سے علاقے میں خوف کا دورہ تھا۔ مارچ کے آخر میں عوامی لیگی قاتل غنڈوں نے بندوقوں اور مشین گنوں سے لیس ہمارے علاقے کے کئی گھروں پر حملہ کر کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں کو اغوا کر لیا۔ 17 اپریل کو 1500 کے قریب ہمارے خون کے پیاسے شرپسندوں نے ہماری کالونی پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے بہت سے مشین گنوں سے لیس تھے۔ انہوں نے سینکڑوں گھروں کو آگ لگا دی۔ غیر بنگالی مردوں اور لڑکوں کو ان کے گھروں سے باہر گھسیٹا اور موقع پر ہی انہیں ہلاک کر دیا۔ میرے خاوند اور نوجوان بیٹے نے گھر کے سامنے والے دروازے کو تالا لگا دیا تھا۔ ہمارے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تقریباً 50 شرپسندوں نے ہمارے گھر کا دروازہ توڑا اور اندر گھس آئے۔ میں نے اللہ کا واسطہ دیا، قرآن مجید کا واسطہ دیا کہ وہ میرے بیٹے اور خاوند کو چھوڑ دیں۔ ایک غنڈے نے بندوق کا دستہ میرے سر پہ دے مارا اور میں گر پڑی۔ قصابوں نے میرے خاوند اور بیٹے کو گھر سے باہر لے جانے کے لیے گھسیٹا اور انہیں دہلیز پر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میں ان کی لاشوں پر آہوزاری کرنا چاہتی تھی لیکن یہ قاتل درندے مجھے سنگینے چبوتے ہوئے ایک اسکول کی عمارت میں لے گئے جہاں میری طرح کی روتی پیٹتی بیوائیں اور میرے جیسی مائیں تڑپ رہی تھیں۔ زندگی اس جہنم میں ایک عذاب تھی۔ میں بدحواس تھی اور دن رات حیضان بکتی تھی۔ عورتیں آہوزاری کرتی تھیں۔ بچے بھوک پیاس سے بلک بلک کر روتے تھے۔ اسی حالت میں کچھ عورتیں اور بچے فوت ہو گئے۔ مشکل سے ہی کوئی نوجوان عورت محفوظ رہی تھی۔ غنڈوں نے تمام نوجوان عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اغوا کر لیا تھا۔ اس قید میں ہمیں 4 دن ہو گئے تھے کہ پاکستانی فوج کا ایک دستہ آیا جس نے ہمیں یہاں قاتلوں اور جنسی درندوں سے نجات دلائی۔ مجھے ڈھاکہ میں قائم ریلیف کیمپ میں لے جایا گیا جہاں سے مجھے میرے والد صاحب اپنے ہمراہ گھر چٹاگونگ لے گئے۔ مجھے فروری 1972 میں چٹاگونگ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ 60 سالہ شیخ حبیب اللہ ایک آٹو رکشہ چلاتے تھے۔ وہ شانکی پاڑا میمن سنگھ کے علاقے کشتپور میں رہتے تھے۔ اس وقت وہ آنسوؤں میں ڈوب گئے جب انہوں نے فروری 74 میں کراچی میں اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ ان کے 4 بیٹوں کو عوامی لیگ کے دہشت گردوں نے مارچ 1971 کے آخر میں قتل کر دیا تھا۔ حبیب اللہ نے بتایا کہ وہ اور ان کے 4 بیٹے بہترین بنگلہ بولتے تھے لیکن اس کے باوجود ان پر بہاریوں کا ٹھپا تھا۔ حالانکہ 1947 میں تقسیم ہند کے فوراً بعد وہ بھارتی صوبے بہار سے ہجرت کر کے مشرقی پاکستان آ گئے تھے۔ حبیب اللہ نے تفصیل بتائی۔ وسط مارچ 71 میں میمن سنگھ میں ہر طرف کشیدگی پھیل گئی۔ غیر بنگالی آبادی دھمکیوں اور توہین آمیز سلوک کا نشانہ تھی۔ افواہیں یہ تھی کہ عوامی لیگ کے تشدد پسند ان ہتھیاروں سے غیر بنگالیوں پر حملے کریں گے جو انہوں نے پولیس سے لوٹے ہیں اور جو مزید ہتھیار انہوں نے غیر قانونی طور پر بھارت سے حاصل کیے ہیں۔
عوامی لیگ کے غنڈوں کی طرف سے شانکی پاڑا کے بہاری شہریوں پر پہلا حملہ 23 مارچ کو ہوا۔ مارچ کے آخری ہفتے اور اپریل کے وسط تک پورے عرصے میں عوامی لیگ کے مسلح غنڈوں نے غیر بنگالیوں کے مکانوں کو نظر آتش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس دوران ہزاروں کی تعداد میں غیر بنگالیوں کو قتل کیا گیا۔ اپریل کے اوائل میں تقریباً 50 مسلح باغی چیختے چلاتے ہمارے گھر کے اندر گھس آئے۔ میرے جوان بیٹوں ثناء اللہ، شفیع احمد، علی احمد اور علی اختر نے بے ساختہ اور بساط بھر حملہ آوروں کی مزاحمت کی، لیکن اپنے دفاع کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے۔ میں ان بندوق برداروں میں سے ایک پر جھپٹا جس نے اپنی بندوق میرے بیٹے پر چلانے کے لیے ابھی تانی تھی۔ اس نے مجھے سر پر اس شدت سے مارا کہ میں گر گیا۔ اگلے لمحے مشین گن کا برس چلا اور میرے چاروں بیٹے خون میں نہا کر زمین پر تڑپنے لگے۔ میں نے ثناء اللہ اور شفیع احمد کی چیختی چلاتی بیویوں کو دیکھا جو اس کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی جس میں ان کے خاوند کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر کے میں بے ہوش ہو گیا۔ قاتلوں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ دوسری صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے چاروں بیٹوں کی لاشیں دیکھی۔ میں تقریباً پاگل ہو گیا۔ میں نے ان کے خون آلود چہروں کو چوما۔ میں نے ان کے دلوں کی دھڑکن کو چیک کیا۔ وہ بے جان سڑ پڑے تھے۔ میری دونوں نوجوان بہوؤں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرے گھر کی ہر قیمتی شے لوٹ لی گئی تھی۔ اپنے بیٹوں کی لاشوں کو قبرستان لے جانا ممکن نہیں تھا۔ میرے ہمسائے گھروں میں بھی کوئی ذی نفس نہیں تھا۔ دور فاصلے سے بندوق چلنے کی اکا دکا آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بھوت کالونی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں زندگی کی علامت تھی۔ میرے گھر کے نزدیک سڑک پر لاشیں بکھری تھیں اور سڑک خون سے آلودہ تھی۔ کچھ بدنصیب مسلمان بہاریوں نے قریبی مسجد میں پناہ لی جسے عرف عام میں بہاری مسجد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قاتل غنڈوں کے مسلح گروہ نے مسجد کے دروازوں کو توڑا اور 175 غیر بنگالیوں کو عین خدا کے گھر میں قتل کر دیا۔ 300 کے قریب غیر بنگالیوں نے شانکی پاڑا میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر قریبی پرائمری اسکول کی عمارت میں پناہ لے لی۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ اپریل کے اوائل میں ان سب کو عوامی لیگی دہشت گردوں نے ختم کر دیا۔ جب پاکستانی فوج نے میمن سنگھ کا انتظام سنبھالا تو میں نے گھر میں اپنے چاروں بیٹوں کی خراب حالت میں لاشوں کو قبرستان میں دفن کیا۔ میں نے نزدیکی بہاری رہائشی علاقوں کو دیکھا جن میں چارٹس باڑی، اسلام آباد اور اکیا شامل تھے۔ میری طرح اپنوں سے بچھڑ جانے والے چند لوگوں کے سوا یہاں کوئی نہیں بچا تھا اور گنجان آباد علاقوں میں سے غیر بنگالی انسانی آبادی غائب تھی۔ فضا میں گلتی سڑتی لاشوں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ بے شمار گھروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ جس عرصے میں باغیوں کا میمن سنگھ پر قبضہ تھا، اس دوران شانکی پاڑا کالونی کی 1500 سے زائد غیر بنگالی عورتوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت دری کی گئی۔ کچھ بہاری عورتوں نے ان زناکاروں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا کر موت قبول کر لی۔ پولیس اسٹیشن کے قریب جامع مسجد کے بنگالی پیش امام فرشتہ صفت انسان تھے۔ انہوں نے شانکی پاڑے کے قتل عام میں بچ جانے والے 500 سے زائد غیر بنگالیوں کو مسجد میں پناہ دی تھی اور ان پناہ لینے والوں کی زندگیاں بخش دینے کے لیے بنگالی باغیوں سے درخواست کی۔ بنگالی مؤذن کی مدد سے امام صاحب نے دوسرے علاقوں کے خدا طرز بنگالیوں سے ابلے ہوئے چاول اکٹھے کیے اور مسجد میں پناہ لینے والے ڈرے سہمے غیر بنگالی مردوں، عورتوں اور بچوں کو کھلائے۔ بنگالی غنڈے اس پیش امام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن عین وقت پر پاکستانی فوج کی آمد سے ان کی اور پناہ لینے والے بہاریوں کی جانیں بچ گئیں۔ رکشہ ڈرائیور کے طور پر میں چھاؤنی کے علاقے کو اچھی طرح جانتا تھا اور مارچ کے غیر بنگالیوں کے قتل عام سے پہلے وہاں متعین سپاہیوں میں سے کئی پنجابی اور پٹھان میرے دوست تھے۔ پاکستانی فوج نے جب دوبارہ انتظام سنبھالا تو اس کے 3 دنوں بعد میں چھاؤنی کی طرف گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ 26-27 مارچ کی درمیانی رات ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغیوں نے غیر بنگالی سپاہیوں اور ان کے خاندانوں کا قتل عام کیا تھا۔ میرے مغربی پاکستانی دوستوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میں فروری 1974 میں کراچی آ گیا۔ 31 سالہ انور حسین میمن سنگھ میں تجارتی فرم میں کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی ایک بنگالی دوست نے بچائی۔ انور حسین نے کہا، 24 مارچ 1971 کو عوامی لیگ والوں نے میمن سنگھ میں ایک بڑا جلوس نکالا اور غیر بنگالیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ جلوس میں شامل کئی لوگ بندوقوں، بھالوں، کلاڑیوں، خنجروں اور ڈنڈوں سے مسلح تھے۔ میرے مقامی بنگالی دوستوں نے بتایا کہ جلوس میں شامل کئی لوگ میمن سنگھ کے رہنے والے نہیں تھے۔ جلوس میرے علاقے کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بہاریوں کے خلاف نعرے لگائے۔ عوامی لیگ کے دہشت پسند جو جلوس کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے میگا فون پر اعلان کیا کہ تمام غیر بنگالی رضاکارانہ طور پر اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں، وگرنہ تلاشی لی جائے گی اور جن کے پاس سے ہتھیار برآمد ہوئے ان کو گولی مار دی جائے گی۔ ہمارے علاقے کے بہاری رہائشیوں نے چپ چاپ اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، جن میں چند بندوقیں اور گھریلو استعمال کے لیے چاقو وغیرہ تھے۔
جن غیر بنگالیوں کو جلوس میں شامل لوگوں نے اپنے ہتھیار جمع کرانے کا حکم دیا تھا، وہ کچھ فاصلے پر ایک کھلے میدان میں طلب کیے گئے۔ جب وہ بالکل نہتے ہو گئے تو ان کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اسی جلوس کے شرکا ہمارے علاقے کی طرف پلٹے اور غیر بنگالیوں کے بہت سے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی۔ ان بدقسمت گھروں کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور روتی پیٹتی عورتوں کو، جن میں سے کئی ایک کے بازوؤں میں شیرخوار بچے تھے، بندوق کی نوک پر حکم دیا گیا کہ وہ ایک اسکول کی عمارت میں چلے۔ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا بتا نہیں سکتا۔ اس واقعے سے قبل اس اندیشے کے تحت کہ بنگالیوں کی طرف سے غیر بنگالیوں پر بڑا حملہ ہونے والا ہے، میں نے اسلام سے محبت کرنے والے بنگالی دوست سے مدد چاہی۔ جب عوامی لیگ کے قاتلوں نے ہمارے علاقے میں تباہی مچائی، میں چند گھنٹے پہلے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر منتقل ہو گیا اور عین وقت پر قتل عام سے بچ گیا۔ اپریل کے تیسرے ہفتے میں جب پاکستانی فوج نے میمن سنگھ کا دوبارہ انتظام سنبھالا تو میں اپنے گھر آیا۔ اس بستی میں صرف چند غیر بنگالی ہی بچ سکے تھے، حالانکہ وہ گنجان اور ہستی مسکراتی بستی تھی۔ انور حسین اور اس کے اہل خانہ 1971 کے موسم خزاں میں ڈھاکہ منتقل ہوئے۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان پر بھارتی قبضے کے بعد انہوں نے محمد پور ڈھاکہ میں ایک خوف زدہ زندگی گزاری۔ جنوری 1974 میں اقوام متحدہ نے انہیں پاکستان منتقل کیا۔ 35 سالہ فہیم صدیقی میمن سنگھ کی ایک تجارتی فرم میں ملازم تھے۔ وہ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ سیتارام میں کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے مارچ 74 میں کراچی میں بتایا، جب میں فروری 1974 میں چٹاگانگ میں کراچی آنے کے لیے روسی بحری جہاز میں سوار ہوا تو میں نے سوچا کہ پچھلے 2.25 سال کے درمیان ڈراؤنے خواب کی طرح پیش آنے والے واقعات کو بھول جاؤں گا۔ میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ میمن سنگھ میں گزارا تھا اور اس شہر سے محبت کرتا تھا۔ یہاں میرے کئی بہت اچھے دوست تھے، جن میں بنگالی اور غیر بنگالی دونوں شامل تھے۔ میں بہترین بنگلہ بولتا تھا۔ مارچ 71 کے اواخر میں عوامی لیگ کی قیادت میں ایک فسادی ہجوم نے بندوقوں اور بڑی درانتیوں سے لیس ہو کر ہمارے علاقے کے غیر بنگالیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ ان کی وحشتناک کارروائیوں کا طریقہ کار تھا: لوٹو، جلاؤ اور مردوں کو قتل کرو۔ قاتل گنڈوں نے میرے گھر کو لوٹا اور میرے 2 جوان بھائیوں کو قریبی کھیت میں لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ کھیت ایک مقتل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب بندوق برداروں نے ہمارے گھروں پر فائرنگ کی تو اس کے کچھ منٹوں بعد میں گھر سے چپکے سے فرار ہو گیا۔ میں نے ایک ٹوٹی پھوٹی ویران عمارت میں پناہ لی اور وہاں تب تک رہا جب پاکستانی فوج نے اپریل کے تیسرے ہفتے میں میمن سنگھ کو باغیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ میں نے علاقے میں کیے گئے قتل عام سے بچ جانے والے چند ہی غیر بنگالی دیکھے۔ 35 سالہ انوری بیگم میمن سنگھ کی ریلوے کالونی کے کوارٹر نمبر ٹی 56 میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کے خاوند کے قتل کی تفصیل ان الفاظ میں انہوں نے بیان کی: اپریل کے دوسرے ہفتے میں جبکہ ہمارا شہر بنگالی دہشت گردوں کے قبضے میں تھا، تقریباً آدھی درجن کے قریب یہ بنگالی ہمارے گھر میں آئے اور کہا، اگر تم اپنے زیورات اور نقدی ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہاری جاں بخشی کر دیں گے۔ میں نے فوری طور پر اپنے زیورات اور گھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر تمام نقدی ان کے حوالے کر دی۔ ہم نے یہ رات بڑے خوف کے عالم میں بسر کی۔ میں نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر شہر کے دوسرے حصے میں موجود آپ کے فلاں بنگالی دوست کے ہاں پناہ لے لیں، مگر انہوں نے میری تجویز سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان لوگوں نے حفاظت کا یقین دلایا ہے جنہوں نے زیورات اور نقدی لی ہے۔ اگلے روز شام کے وقت 1 درجن کے قریب شرپسندوں کا ایک اور گروہ ہمارے گھر میں گھس آیا۔ ان میں سے 3 پہلے ہمارے گھر آ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ نے سرخ ٹوپیاں پہن رکھی تھیں اور وہ ہندو لگتے تھے۔ جب میرے خاوند نے ان سے کچھ بحث کی تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسی لمحے ان کے سینے میں گولی مار دی۔ وہ خون میں نہا گئے۔ میرے خاوند کے غیر بنگالی دوست اور اس کے نوجوان لڑکے نے شور سن کر میرے خاوند کو بچانے کی کوشش کی تو ان دونوں کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ قاتل میرے 16 سالہ لڑکے کو ڈھونڈ رہے تھے جسے میں نے چھت پر چٹائیوں کے ایک ڈھیر کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ باغیوں نے میمن سنگھ میں سورج غروب ہونے کے بعد بلیک آؤٹ نافذ کر دیا تھا۔ میرے گھر میں کوئی روشنی نہ تھی۔ میں نے اپنے تڑپتے خاوند کو برآمدے میں کراہتے سنا۔ میں پنجوں کے بل رینگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ میں نے انہیں پانی پلایا اور رستے ہوئے زخموں کو صاف کیا۔ بہت کمزور آواز میں بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حوصلہ نہ ہارو، خدا پر یقین رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے اپنے 10 ماہ کے بچے کو چوما اور 9 سالہ بیٹے کو ہمت دلائی جو قاتلوں کے حملے کے وقت ایک چارپائی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میرے شوہر موت کی سختی سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے دوست اور اس کے بیٹے کی نبضیں دیکھنے کو کہا جو سرد پڑ گئے تھے اور مر گئے تھے۔ سحری کے وقت میرے خاوند نے آخری سانس لی۔ میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ قاتل بھاگتے ہوئے میرے گھر میں آئے۔ انہوں نے مجھ پر بندوقیں تان لی اور زبردستی اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے کہا کہ وہ میرے خاوند کو دفن کر دیں، پر وہ نہ مانے اور مجھے دھکا دیا۔
میں نے اپنے خاوند کی لاش کو ایک کمبل سے ڈھانپا اور ان کے ساتھ چل دی۔ میرے ساتھ میرے 2 بیٹے تھے، جبکہ بڑا بیٹا چھت پر چھپا ہوا تھا۔ سینکڑوں لاشیں سڑکوں اور راستوں پر بکھری پڑی تھیں۔ بہت سے مکانات جل چکے تھے۔ مسلح باغیوں کے گشت کرتے دستوں نے مکانوں کی تلاشی لی اور بچ جانے والوں کو فوری طور پر قتل کر دیا۔ انہوں نے لاشوں کو جلتے ہوئے سگریٹ لگا کر دیکھا کہ یہ واقعی مر چکا ہے یا ابھی جان باقی ہے، اور ذرا سی حرکت ہونے پر وہ ان پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ ہمیں شہر کی بڑی مسجد میں لایا گیا۔ راستے میں ہمیں پکڑنے والوں نے ہم سے کہا کہ وہ ہمیں زندہ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ چند دنوں بعد وہ ہمیں گھریلو ملازم بنا لیں گے۔ مسجد کے اندر ایک خوفناک منظر تھا۔ وہاں سینکڑوں کی تعداد میں روتی پیٹتی عورتیں تھیں اور چیخو پکار کرتے بچے تھے۔ وہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنی ساڑی کا حصہ پھاڑا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس پر لٹایا۔ 2 دنوں تک ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملا، چلنے پھرنے تک کی سکت نہ رہی۔ تیسرے دن امام مسجد نے ہمیں کچھ کھانے کو دیا۔ اگرچہ امام صاحب بنگالی تھے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک فرشتہ تھے۔ مجھے مسلسل دن رات جو ڈر لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ شاید انہوں نے میرے بڑے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ چوتھے دن میری دعائیں قبول ہوئیں اور میرا بڑا بیٹا خوف کے مارے بری حالت میں ہمارے پاس مسجد میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ایک بنگالی ہمسائے نے اس پر ترس کھا کر اسے چپکے سے مسجد میں پہنچا دیا ہے۔ 21 اپریل کو پاکستانی فوج نے میمن سنگھ کا انتظام سنبھال کر ہمیں بچایا۔ غیر بنگالیوں کی سڑتی گلتی لاشوں کو دفنانے میں کئی دن لگ گئے۔ میں اپنے خاوند کی لاش کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر واپس گئی، مگر ان کا کوئی پتہ نشان نہ تھا۔ گہرے اور بڑے بڑے خون کے کالے دھبے ان کی بھیانک موت کی یاد دلا رہے تھے۔ پاکستانی فوج نے ہمیں ڈھاکہ کے ریلیف کیمپ میں منتقل کیا، جہاں ہم امن و سکون سے رہے۔ لیکن 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے قبضے کے بعد ہماری مصیبتوں کا پھر سے آغاز ہو گیا۔ ہم تشدد اور تکلیفوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ بد سے بدتر حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے پاس خالی جسموں کے سوا اور اب رہ کیا گیا تھا۔ مارچ 74 کو مجھے اور میرے 3 بچوں کو بذریعہ ہوائی جہاز ڈھاکہ سے کراچی پہنچایا گیا۔ 50 سالہ قمر النساء کے خاوند اور ان کے بڑے بیٹے کو مارچ 71 کے آخر میں باغیوں نے شانکی پاڑا میمن سنگھ میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے یوں کیا: یہ مارچ 71 کا آخری ہفتہ تھا۔ ہماری رگوں میں خون جم رہا تھا۔ شہر میں افواہیں تھی کہ عوامی لیگ والے اور باغی سپاہی میمن سنگھ میں اردو بولنے والے تمام لوگوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کچھ علاقوں میں اردو بولنے والوں کے علاوہ دیگر غیر بنگالیوں کے قتل کے واقعات بھی ہو چکے تھے۔ ہر روز جلوسوں میں شامل لوگ جوئے بنگلہ کے نعرے لگاتے تھے اور آتشی اسلحے سے لیس غیر بنگالی علاقوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ شام کے وقت کچھ بنگالی لڑکوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور میرے خاوند سے ملنے کے لیے کہا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مسلح آدمیوں کا ایک گروہ گھر کے اندر گھس آیا۔ بندوق کی نوک پر انہوں نے میرے خاوند اور بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے ان سے رحم کی اپیل کی کہ وہ میرے پیاروں کو چھوڑ دیں، لیکن ان ظالموں کے سینے میں دل نہیں تھے۔ اس لمحے کے بعد سے آج تک میں نے اپنے خاوند اور بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ قاتلوں نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ میرے بازو پر سنگین چبوتے ہوئے انہوں نے مجھے بھاگتے ہوئے نزدیکی اسکول کی عمارت تک پہنچنے کا حکم دیا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں روتی ہوئی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ راستے میں سڑکوں پر ہم نے ان کے خاوندوں اور باپوں کی خون میں ڈوبی ہوئی لاشیں دیکھی۔ اپنے پکڑنے والوں میں سے ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا سلگتا ہوا سگریٹ ایک لاش کو لگا رہا تھا، جس کے متعلق اس کو شک تھا کہ اس میں زندگی کے آثار ہیں، لیکن وہ مظلوم مردہ تھا۔ دوسرے دن ان عورتوں اور بچوں کو جنہیں رات بھر اسکول کی عمارت میں رکھا گیا تھا قریبی بڑی مسجد میں لے جایا گیا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں بیوائیں اور یتیم بچے پہلے سے قید تھے۔ عورتیں قتل عام میں مرنے والے اپنے پیاروں کی یاد میں آہو بکا کر رہی تھیں۔ مسجد کا بنگالی پیش امام بہت رحم دل اور مددگار تھا۔ وہ ہمارے لیے کچھ پانی اور خوراک لایا۔ 21 اپریل کو پاکستانی فوج وہاں پہنچی اور اس نے ہمیں موت کے منہ سے نجات دلائی اور ڈھاکہ میں قائم ایک ریلیف کیمپ میں پہنچا دیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے قبضے کے بعد میں مزید جسمانی اور ذہنی مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ جنوری 74 میں مجھے ڈھاکہ سے کراچی منتقل کیا گیا۔ 60 سالہ غفور النساء میمن سنگھ کی نوائی بستی میں رہتی تھیں۔ مارچ اپریل 71 میں دل دہلا لینے والی مصیبتوں کے بارے میں انہوں نے بیان دیا۔ مارچ 71 کے آخری ہفتے میں عوامی لیگ اور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغیوں نے ہمارے علاقے میں تباہی مچا دی۔ شروع میں ان کا ہدف ہمارے علاقے میں رہنے والے پنجابی اور پٹھان تھے۔ ہمارے محلے میں رہنے والے 70 خاندانوں کے تمام نوجوان اور درمیانی عمر کے مردوں کو بندوق کی نوک پر دور ایک جگہ لے جایا گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ باغیوں نے اس جگہ غیر بنگالیوں کے لیے بچڑ خانہ بنایا ہوا تھا۔ اپریل کے پہلے پندرواڑے کے شروع میں قاتل گنڈوں نے ہمارے علاقے میں تمام غیر بنگالیوں پر حملے کیے۔ ان ظالموں کا من پسند مشغلہ لوٹنا، آگ لگانا
عورتوں کی عصمت دری کرنا اور موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں گھس آئے اور میرے خاوند اور میرے شادی شدہ بیٹے کو گھسیٹتے ہوئے آدھا فرلانگ دور ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ میں نے اس ہجوم میں اپنے بھائی اور اس کے جوانی میں قدم رکھنے والے بیٹے کو پہچانا۔ پکڑنے والوں نے تمام غیر بنگالی قیدیوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے حکم دیا کہ وہ ایک جھنڈے کو سلامی دیں جو ان کے کہنے کے مطابق بنگلہ دیش کا پرچم تھا۔ بہت سے غیر بنگالیوں نے اپنی طرف نشانہ لگاتی ہوئی بندوقوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور جھنڈے کو سلامی دینے سے انکار کر دیا۔ باغیوں کی ظالم بندوقوں سے بیک وقت نکلتی گولیوں نے سینکڑوں معصوم مردوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس بات کا یقین کر لینے کے بعد کہ کوئی زندہ نہیں بچا، انہوں نے ان لوگوں کے سینوں میں مزید گولیاں اتار دیں جن کی روحوں نے ابھی پرواز نہیں کی تھی۔ وہ واپس غیر بنگالیوں کے گھروں کی طرف آئے جہاں غمزدہ عورتیں رو پیٹ رہی تھیں۔ میں نے ان کے سرغنہ کو کہتے سنا کہ ان غیر بنگالی عورتوں کو ہم گھریلو ملازمہ بنائیں گے۔ میرے ساتھ میری بیوہ بہو اور اس کا 1 سالہ بیٹا تھا۔ ہمیں ایک اسکول میں لے جایا گیا۔ دوسرے دن ہمیں ایک بڑی مسجد میں دھکیل دیا گیا۔ ہم 6 دن خدا کے اس گھر میں مصیبتوں اور تکلیفوں میں گھرے رہے۔ وہاں ہم اپنے خاوندوں اور بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ 21 اپریل کو پاکستانی فوج میمن سنگھ میں داخل ہوئی اور انہوں نے ہمیں بچاتے ہوئے ڈھاکہ میں قائم ریلیف کیمپ منتقل کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارت و مکتی باہنی کے قبضے کے بعد ہم محمد پور ڈھاکہ میں بہاریوں کے لیے قائم کیے گئے کیمپ میں دہشت اور خوف کے سائے میں دن گزارتے رہے۔ ہماری مشکلات کا خاتمہ دسمبر 1973 میں ہوا جب اقوام متحدہ نے مجھے، میری بہو اور اس کے چھوٹے بیٹے کو کراچی منتقل کیا۔ 30 سالہ زیب النساء کے خاوند محمد ابراہیم میمن سنگھ میں ریلوے ملازم تھے۔ اپنی بیوگی کی المناک رودات سناتے ہوئے زیب نے کہا، ہم برسوں سے اپنے بنگالی ہمسایوں کے ساتھ بڑے امن و سکون سے رہ رہے تھے۔ میرے خاوند ایک خاموش طبع اور محنتی انسان تھے جن کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مارچ 71 کے تیسرے ہفتے میں کچھ مسلح بنگالی نعرے لگاتے، شور مچاتے ہمارے علاقے میں آئے۔ انہوں نے ہمارے گھر کا دروازہ توڑا اور میرے خاوند کو قابو کر لیا۔ میں نے ان کی منت سماجت کی کہ وہ میرے خاوند اور 3 چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارے، بچوں کو ٹھوکریں ماری اور خاوند کو میرے دھکیلتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے، جہاں پہلے سے موجود انتقامی جذبے سے پاگل بنگالیوں کے گروہ نے میرے خاوند کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف لے گئے۔ قاتل گنڈوں نے میرے گھر کو لوٹا اور مجھے اور میرے چھوٹے بچوں کو بندوق کی نوک پر ایک پرانی عمارت کی طرف لے گئے جس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ پرانی جیل تھی۔ ہم اس جہنم میں 3 ہفتوں سے زائد رہے۔ یہ مصیبت اتنی شدید اور اتنی ناقابل برداشت تھی کہ میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے موت کی دعا کی۔ 21 اپریل کو پاکستانی فوج نے ہمیں اس جہنم سے نجات دلائی۔ 3 دن تک میں میمن سنگھ میں اپنے خاوند کی تلاش میں سرگردہ رہی، لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ فوجی سپاہیوں نے مجھے تسلی تشفی دی۔ وسط 71 میں مجھے اور میرے یتیم بچوں کو ڈھاکہ منتقل کیا گیا۔ ہمارے لیے ڈراؤنا خواب فروری 1974 میں اس وقت ختم ہوا جب اقوام متحدہ نے ہمیں کراچی منتقل کر دیا۔ 24 سالہ شہزادی بیگم کے خاوند میمن سنگھ میں پوسٹ مین یعنی ڈاکیا تھے۔ انہوں نے اس قتل عام کی رودات سنائی جس میں ان کے خاوند، سسر اور دیور قتل کیے گئے تھے۔ یہ واقعہ بنگالی غنڈوں کے ہاتھوں اپریل 1971 کے پہلے پندرواڑے میں پیش آیا تھا۔ ہمارا اپنا گھر میمن سنگھ کے مضافات میں تھا۔ وسط مارچ 71 سے ہم خوفزدہ زندگی گزار رہے تھے۔ ہمیں چونکا دینے والی اطلاعات مل رہی تھی کہ عوامی لیگ کے دہشت گرد پنجابیوں کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ 23 مارچ کو میرے خاوند بڑی پریشانی میں گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ عوامی لیگ کے دہشت گردوں، باغی سپاہیوں اور پولیس والوں نے ان کے بہت سے پنجابی دوستوں کو قتل کر دیا ہے۔ اپریل کے دوسرے ہفتے میں بنگالیوں کے ایک ہجوم نے، جن میں سے کئی افراد بندوقوں سے لیس تھے، ہمارے گھر پر حملہ کیا اور اندر گھس آئے۔ میرے خاوند، سسر اور میرے نوبالغ دیور کو گھسیٹتے ہوئے وہ باہر لے گئے۔ بندوق کی نوک پر انہوں نے حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں۔ غیر بنگالی مردوں کو بشمول میرے خاوند، سسر اور دیور کے وہ ایک کھلی جگہ پر لے گئے۔ گواہوں نے بتایا کہ وہاں پر ان تینوں کو گولی مار دی گئی۔ ہمیں اذیت دینے والوں نے مجھے اور میری 2 چھوٹی بچیوں کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ ہم ایک سرسبز کھیت کے پاس سے گزرے جہاں ہم نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ اس جگہ سینکڑوں غیر بنگالیوں کی لاشیں پڑی تھیں جن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ کو خنجروں سے اور قصابوں کی چھریوں سے قتل کیا گیا تھا۔ ہمیں پکڑنے والوں میں سے ایک گنڈے نے ایک جسم کو حرکت کرتے دیکھا تو اس نے فوری طور پر گولی مار کر اسے بے حس و حرکت کر دیا۔ میں نے ڈر و خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں خوف سے کانپنے لگی۔ غصے سے بھرے ہمیں پکڑنے والوں اور چمکتی ہوئی سنگینوں نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ شدید دھوپ میں چلتے رہیں۔ جب ہم سڑک پر پہنچے تو وہاں ہم نے ایسی لاشیں دیکھی جن سے ابھی خون بہہ رہا تھا اور وہ سڑک کے ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔
بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان غیر بنگالی مردوں کی اکثر لاشوں کو نزدیک بہنے والے دریا برہما پتر میں پھینک دیا گیا تھا۔ راستے میں ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں جلے ہوئے گھر دیکھے، ان میں کچے پکے دونوں قسم کے گھر تھے۔ انہوں نے ہمیں دھکا دے کر ایک اسکول میں ٹھونس دیا جہاں پر ہم تقریباً 1 گھنٹہ رہے۔ اس عمارت کا وہ حصہ غیر بنگالیوں کے لیے بچڑ خانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لاشیں ڈھیروں کی صورت میں اوپر تلے پڑی تھیں۔ پھر ہمیں وہاں سے نکال کر ایک اور اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا جہاں سینکڑوں روتی بلکتی عورتوں اور بچوں کو ٹھونسا گیا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے قرآن مجید کا واسطہ دے کر ہمیں قیدی بنانے والوں میں سے ایک سے کہا کہ مجھے اپنے یتیم بچوں کی دیکھ بھال کی اجازت دو۔ اس ظالم نے اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھینا اور اس کے منہ پہ دے مارا۔ ہمیں اس عارضی طور پر بنائے گئے جیل میں 1 ہفتے تک اذیتیں دی گئیں۔ بہت سے بچے بھوک پیاس سے مر گئے۔ 21 اپریل کو ہمیں پاکستانی فوج نے ان درندوں سے آزادی دلائی۔ بہت سی عورتوں اور بچوں کو ڈھاکہ منتقل کر دیا گیا تھا، تاہم میں نے میمن سنگھ میں رہنے کو ترجیح دی۔ 8 مہینوں تک امن و سکون رہا، لیکن دسمبر 1971 کے تیسرے ہفتے میں مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج اور مکتی باہنی کے قبضے کے بعد ہمارے لیے زندگی خوفناک ترین ہو گئی۔ ہمیں اس وقت کچھ آسانی میسر آئی جب جنوری 1972 میں میمن سنگھ میں قائم ایک ریلیف کیمپ میں ہمیں لے جایا گیا۔ فروری 74 میں مجھے اور میری 2 چھوٹی بیٹیوں کو کراچی منتقل کیا گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ مارچ اپریل 71 میں میمن سنگھ میں غیر بنگالیوں کو قتل کرنے والے بنگالی ہندو تھے جو غیر قانونی طور پر چوری چھپے مشرقی پاکستان میں آ گئے تھے۔ 45 سالہ امینا خاتون کے خاوند زین العابدین ایک ترکھان تھے جنہیں وسط اپریل 71 میں قاتل گنڈوں نے شانکی پاڑا میمن سنگھ کی قریبی بستی میں ہلاک کر دیا تھا۔ امینا خاتون نے اپنی زندگی کے اس بڑے المیہ کے بارے میں بتایا۔ مسلح باغیوں کے گروہ نے 15 اپریل کو ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہمارے گھر کو لوٹا۔ مجھے اور میرے خاوند کو قریبی میدان میں لے گئے۔ مردوں کو عورتوں سے کچھ فاصلے پر قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ پکڑے جانے والے تمام غیر بنگالی تھے۔ اچانک ایک نوجوان گنڈے نے گولی چلانے کا حکم دیا۔ لمحوں کے اندر گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے سینکڑوں غیر بنگالیوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ یہ دہشتناک منظر میری یاد میں بے وس ہے۔ میں نے اپنے خاوند کو زمین پہ گرتے دیکھا۔ ان کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ موت کی سختی کے اس وقت میں ان کے پاس جانے کے لیے دوڑی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے تڑپتے خاوند کے پاس پہنچتی، ایک بندوق بردار گنڈے نے بندوق کا دستہ میرے سر پہ دے مارا۔ میں چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو سنگین کی نوک، ٹھوکروں اور گالیوں کو سنا۔ اذیت دینے والے یہ لوگ مجھے ایک مسجد میں لے گئے جہاں سینکڑوں عورتوں اور یتیم بچوں کو جیل کے قیدیوں کی مانند رکھا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ زندگی تھی۔ اس قید کے 6 دنوں میں سے 4 دن تک ہم نے صرف پانی پر گزارا کیا۔ کئی بچے بھوک سے مر گئے۔ مسجد کے 2 رحم دل بنگالی خادموں نے ہم پر ترس کھایا اور کچھ ابلے ہوئے چاول لا کر دیے جو ہمارے بھوک سے بلبلاتے بچوں نے کھائے۔ ہمیں بتایا گیا کہ قیدی بنانے والے ہمارے قتل عام کو منصوبہ بنا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تھی۔ 21 اپریل کو دوپہر کے وقت پاکستانی فوج نے ہمیں بچایا۔ اس سے پہلے صبح کے وقت ہمیں پکڑنے والے مسجد سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ تمام بدنصیب عورتوں اور بچوں کو جن کے مرد رشتہ داروں کو بنگالی باغیوں نے قتل کر دیا تھا ڈھاکہ میں قائم ریلیف کیمپ میں لے گئے۔ مجھے جنوری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ 32 سالہ سائرہ کے خاوند عبدالحمید خان میمن سنگھ پولیس فورس میں ڈرائیور تھے۔ سائرہ نے اپنے خاوند کو اپریل 1971 کے دوسرے ہفتے میں قاتل گنڈوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دردناک منظر کے بارے میں سائرہ نے بتایا۔ چونکہ میرا شوہر ایک غیر بنگالی اور پٹھان تھا، اس لیے باغی سپاہی اور پولیس والے وسط مارچ سے ہی اس کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کا ایک گروہ اپریل کے پہلے ہفتے ہمارے گھر میں گھس آیا۔ انہوں نے میرے شوہر کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے نزدیکی دھان کے کھیت میں لے گئے۔ میرے تینوں بچے باپ کی حالت دیکھ کر بہت خوفزدہ تھے۔ بچوں کی چیخو پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں دھان کے کھیت میں قاتل گنڈوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی اور اللہ کا واسطہ دے کر اپنے شوہر کی جاں بخشی کی التجا کی، لیکن یہ بے رحم قتل کرنے پر تلے تھے اور ان میں سے ایک نے اگلے لمحے بڑے چاقو سے میرے شوہر کا گلا کاٹ دیا۔ میں خوفزدہ اور گنگ ہو گئی۔ جو ہی میں اپنے تڑپتے ہوئے شوہر کی طرف دوڑی، ایک قاتل نے مجھے زور سے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ میں نے اپنے مرتے ہوئے خاوند کے کرہانے کی آوازیں سنی تو عوامی لیگی گنڈوں نے آگے بڑھ کر اس کی چھاتی اور پیٹ میں خنجر مارے۔ اس دوران 4 بندوق بردار مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے گھر لے گئے۔ اتنی دیر میں میرے گھر کو لوٹ لیا گیا تھا۔ میرے خوفزدہ بچے گھر کی دہلیز پر کھڑے اپنے ماں باپ کے منتظر تھے۔ ہمیں پکڑنے والوں کو گروہ دھکے دیتا ہوا بڑی مسجد میں لے گیا۔ راستے میں ہم نے سینکڑوں لاشیں سڑکوں اور اطراف میں پڑی دیکھی۔ بہت سے گھروں کو جلا دیا گیا تھا۔ مسجد کے اندر زندگی دوزخ کے عذاب جیسی تھی۔ 1000 سے زائد عورتیں اور بچے رو پیٹ رہے تھے، کرا رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ انسانوں کے اس ہجوم میں چند نوجوان لڑکیوں کو ناقابل بیان حالت میں دیکھا۔ مسجد کے بنگالی خادم نے
قریبی جوہر سے پانی لا کر دیا جس سے ہم زندہ رہنے کے قابل ہوئے۔ 21 اپریل 1971 کو پاکستانی فوج نے اس دوزخ کی قید سے ہمیں آزاد کرایا۔ مجھے اور میری یتیم بچوں کو فوج نے ڈھاکہ منتقل کیا، جہاں ہمیں ایک امدادی کیمپ میں رکھا گیا۔ نومبر 1973 میں ہمیں ہوائی جہاز سے کراچی پہنچایا گیا۔ 27 سالہ بنگالی نشاد نسیمہ کا خاوند عبد الجلیل ایک بہاری نوجوان تھا جس کی میمن سنگھ میں پرچون کی دکان تھی۔ اپنے خاوند کے قتل کے بارے میں نسیمہ نے بتایا، میرے کچھ بنگالی ہم وطن اور خاندان والے مجھ سے نفرت کرتے تھے کیونکہ میں نے ایک بہاری سے شادی کی تھی۔ 26 مارچ 71 کو ایک فسادی ہجوم نے تباہی مچا دی اور ہماری دکان کو لوٹ لیا۔ میرے خاوند کو کلہاڑیاں مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جب اس قتل کی خوفناک خبر مجھے ملی تو میں اس کی لاش لینے کے لیے دکان کی طرف دوڑی۔ لاش کا کوئی اتا پتہ نہ ملا، البتہ تازہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ قاتلوں نے اسے ٹرک میں ڈالا اور دریا کی طرف لے گئے جو کچھ فاصلے پر تھا۔ اپریل کے شروع میں باغی سپاہیوں نے مجھے میرے گھر سے نکال کر باہر کیا۔ میں اپنے بنگالی والدین کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ میرے والدین مذہبی ذہن کے تھے اور انہوں نے بڑی سختی سے غیر بنگالیوں کے قتل کی مذمت کی۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارتی فوج و مکتی باہنی کے قبضے کے بعد بہاریوں اور ان بنگالیوں کا قتل عام شروع ہو گیا جو پاکستان کے حامی سمجھے جاتے تھے۔ 18 دسمبر 1971 کو قاتل گنڈوں کے گروہ نے ہمارے گھر پر حملہ کیا اور میرے باپ اور 2 جوان بھائیوں کو قتل کر دیا۔ میں اور میرا 5 سالہ بھائی اس وقت ہمسایوں کے گھر میں تھے جب ہمارے گھر حملہ ہوا تھا۔ اس ہمسائے نے ہمیں نزدیکی گاؤں تک فرار ہونے میں مدد دی، جہاں ہم تقریباً 2 سال تک دھان کے کھیتوں میں کام کرتے رہے۔ جب اقوام متحدہ نے غیر بنگالیوں کو پاکستان منتقل کرنے کا کام شروع کیا تو میں نے پاکستان آنے کی کوششیں شروع کر دی۔ 11 فروری 1974 کو اقوام متحدہ کی وساطت سے مجھے کراچی پہنچا دیا گیا۔ عینی شاہدوں کے دیے گئے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی لیگ کے وہ دہشت گرد اور باغی سپاہی جنہوں نے میمن سنگھ میں ہزاروں غیر بنگالیوں کا قتل عام کیا تھا، وہ اپریل 71 کے تیسرے ہفتے میں آگے بڑھتی پاکستانی فوج سے پسپا ہوتے ہوئے بھارت فرار ہو گئے تھے۔ جب وفاقی فوج میمن سنگھ میں داخل ہوئی تو اس نے قتل عام کے شکار غیر بنگالیوں کو اجتماعی قبروں میں دفن کرنے کا بندوبست کیا۔ 8 مئی 71 کو اپنے ارسال کردہ مراسلے میں نیو یارک ٹائمز کے نمائندے میلکم براؤن نے لکھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹوٹے پھوٹے مکانوں کے ساتھ لاشیں کم گہرائی والے قبروں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کے اوپر سرخ اینٹوں کو چن دیا گیا ہے۔ اوپر بچھائی گئی اینٹوں والی قبریں ان مکانوں کے صحنوں میں بھی ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا اور وہ بند ہے۔ ان قبروں میں دفن وہ غیر بنگالی تھے جنہیں باغیوں نے قتل کیا تھا، مگر بھارتی پروپیگنڈا مشینری اور عوامی لیگ کے بھوپوؤں نے اس جھوٹ کے ڈھول کو خوب پیٹا کہ یہ قبریں بنگالیوں کی ہیں جن کو پاکستانی فوج نے قتل کیا تھا۔ میمن سنگھ سے عینی گواہوں نے بتایا کہ کشور گنج، نرسنگدی، بہراب بازار، بیگن باری اور سارسا باڑی کے رہنے والے غیر بنگالیوں نے سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ نرسنگدی میں ہاتھ کی کھڈی پر کام کرنے والے سینکڑوں بہاری مسلمانوں کو فسادی ہجوم نے مارچ 71 میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہرام بازار میں جہاں بہت سے غیر بنگالی پٹسن کا کاروبار کرتے تھے، ان تاجروں کو تاوان کے لیے پکڑا گیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ مارچ 71 کے پہلے ہفتے میں سارسا باڑی میں 1 درجن کے قریب غیر بنگالی خاندانوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔